اور درد اتنا سخت تھا، بخار اتنا تیز تھا، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس پٹی کے اوپر سے بھی جو ہے ہیٹ اور حدت، بخار کی شدت کو ناپا جا سکتا تھا، دیکھا جا سکتا تھا۔ ذرا اس منظر کو بھی سامنے رکھا جائے تو بھائیوں، ہاں جی، ان ناچنے گانے اور کودنے والوں سے، ڈھول ڈھپڑے بجانے والوں سے جو ہے، ہاں جی، ان کو ذرا یہ منظر یاد آ جائے تو کاش شاید کہ ان کی یہ، ہاں جی، بے حسی اور بے لگامی جو ہے بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب جو ہے حرارت اتنی تیز ہے کہ جو ہے محسوس کی جاتی ہے۔ مرض الموت کا آغاز جو ہے اسی حالت سے شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 11 دن جو ہے آپ نے نماز پڑھائی، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں بھائیوں، لیکن 13 یا 14 دن تک جو ہے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نمازیں خود ہی پڑھائی، یعنی اس قدر بیماری۔ ہاں جی، سیدہ عائشہ نے ہاتھ لگایا، اتنا سخت جو ہے بخار، وہ بول اٹھی، کہنے لگی اللہ کے حبیب اتنا بخار ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنا تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے نا، جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے، مجھے ڈبل بخار ہے۔ 104 بخار ہو جائے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں نا۔ اللہ کے حبیب کو اس سے بھی ڈبل بخار ہوا، کیا کیفیت ہوگی درد کی اور کرب کی، تکلیف کی، جسے دیکھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھتی ہیں واہ ابا واہ کربا ابا واہ کربا ابا، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف، اللہ ہے میرے ابا کی تکلیف۔ ہاں جی، بیٹی ہوتی ہیں نا، باپ کو بھی پیاری ہوتی ہیں اور وہ باپ بھی ان سے حد درجہ، اور یہ تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہی مرض الوفات میں انہیں بلایا بھی تو تھا نا، مشہور واقعہ ہے نا، کان میں کچھ بات کی تو وہ مسکرانے لگ گئی، ہاں جی، اور پھر جو ہے اور دوسری بات کی تو وہ رونے لگ گئی جو ہے۔ اماں عائشہ نے بڑا زور لگایا کہ بتاؤ کیا کہا، کہا نہیں بتاؤں گی، بعد میں کہیں جا کے بتایا اللہ کے حبیب کے رخصت ہو جانے پر کہ میرے محبوب نے، میرے ابا حضور نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ تیرا ابا اسی بیماری میں ہی چل بسے گا، اپنے اللہ کے پاس جانے کی ہم نے تیاریاں تیار کر رکھی ہیں، تیاریاں ہیں پکی۔ اور پھر جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، اے فاطمہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مرض النبی کے اندر تکلیف کی شدت ہے۔ سیدنا علی پوچھ کر آئے تو سبھی نے پوچھا، صحابہ کرام نے، کہ اللہ کے حبیب کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب اس بیماری میں بچنے والے کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تو کہہ رہا ہے الحمدللہ بہتر ہے، لیکن میں نے بنو عبد المطلب کے لوگوں کی جب موتیں ہوتی ہیں نا، میں ان کے چہرے پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اللہ نے اس بات کا ملکہ دیا ہے، میں بنو عبد المطلب اپنی اس قوم اور قبیلے کے جو بزرگ فوت ہوتے ہیں نا، میں ان کے چہرے پڑھتا ہوں، جو اس وقت آپ کی کنڈیشن ہے نا وہ بس آپ کی جو ہے جانے کی تیاریاں ہیں، مجھے چہروں کی شناخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی جو ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے معوذتین پڑھ کر جو ہے دم کیا کرتی تھی، جو ہے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ کے جسم اطہر پر جو ہے پھیرا کرتی تھی، جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بار بار آپ پوچھتے تھے جو ہے جو ہے طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، ہاں جی، ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کل کس کے ہاں رہنا ہے، میری باری جو ہے کہاں ہوگی، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو ہاں جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ازواج مطہرات نے جب یہ کیفیت دیکھی تو باخوشی رضا و رغبت جو ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں رہنے کی جو ہے اجازت دے دی جو ہے۔ تو پھر آپ فضل بن عباس علی المرتضیٰ کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھوں پر جو ہے آسرا لے کر، کندھوں پر ٹیک لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بقیہ ایام اپنی بیماری کے وہاں گزارے۔ یہی دن تھے بھائیوں جن دنوں میں بازار چوری کی بجلی سے سجا کر جو ہے ہم ناچ اور گل گپاڑے بجا کر جو ہے اپنے محبوب سے محبتوں کے جو ہے معاملات جو ہے نقلی اور ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ایسے یہی دن تھے جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تکلیف کی شدت جو ہے، اور جب آپ یوں فرما رہے تھے وصیتیں، اللہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور جو ہے وفود جو آتے ہیں نا، امبیسیڈر جو آتے ہیں، ان پر یوں ہی نوازشیں کرنا، جیسے میں ان کو جو ہے ہاں جی کبھی آپ وصیتیں
کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا بندیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی اس ناسازی کو جو ہے ذرا سمجھیے۔ وفات سے 4 دن پہلے تک جو ہے، جمعرات تک جو ہے، سوموار کو آپ کی وفات ہوتی ہے، یا 4 دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نمازیں خود پڑھا رہے ہیں، خود پڑھا رہے ہیں مغرب تک۔ مغرب کی نماز میں والمرسلات یا عرفہ جو ہے، اللہ کے حبیب نے جو ہے یہ یعنی سورت بھی صحابہ کرام نے یاد رکھی ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ سورت پڑھی عشاء کے وقت، مرض بڑھ گیا، اس میں شدت آ گئی تکلیف میں جو ہے، آپ نے پوچھا اصل الناس، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے کے حضور وہم ینتظرون، اللہ کے حبیب وہ تو آپ کی جو ہے انتظار فرما رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پانی لائیے، پھر آپ نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی آ گئی جی، پھر جو ہے آپ نے کچھ افاقہ ہوا، دیر بعد پھر پوچھا، یہی سوال آپ کے لب اقدس پر تھا، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے حضور، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے تو جو ہے نماز کرائی جائے نا جی، انہیں تو پتہ کوئی نہیں ہے نا کہ اس وقت حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس قدر کمزوری ہے کہ عزیز بھائیوں، یوں احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علی و عباس کے جو ہے کندھوں پر ہاتھ جو ہے ٹکایا ہوا ہے جی، سیدنا صدیق اکبر نے 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد آپ وضو کر کے جب جو ہے آپ کے حکم پر مسجد میں نماز شروع ہو جاتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی نماز اور امامت کو دیکھنے کے لیے آپ نے پردہ جب ہٹایا 2 بندوں کے سہارے سے، جبکہ آپ کے قدمین شریفین جو ہے زمین پر لائننگ جو ہے ڈال رہے تھے، آپ کے قدم اب آپ کا وجود کا بار اقدس سہار نہیں سے رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے جی، اس قدر آپ پر نکاحت اور کمزوری کا غلبہ تھا جی۔ جب آپ نے پردہ ہٹایا صحابہ پر جو ہے اس کے چہروں پر خوشی کے آثار آئے جی کہ حضور آنا چاہتے ہیں جی، آنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی کو چھوڑنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، وہیں جمے رہو، ڈٹے رہو، کھڑے رہو جو ہے جی، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے جو ہے آخری مسجد نبوی کا بھی آخری دیدار تھا، اور جو ہے صحابہ کرام کا بھی جو ہے آخری دیدار تھا۔ فرما رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں صدیق اکبر کو کہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا صدیق اکبر کو کہو جی، اللہ انہوں نے فرمایا حضور انہ رقیق القلب، وہ بڑے چھوٹے دل کے ہیں، بڑے جذباتی ہیں، بڑے جو ہے درد دل رکھنے والے ہیں، دکھی دل ہیں، وہ آپ کو مصلی پر نہ پا کر جو ہے ان سے برداشت کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کسی بڑے جگرے والے کو، عمر کو کہہ دیجئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو جو ہے وہ نماز پڑھائے ہاں جی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملے کہے، یا رسول اللہ اذا قام مقامک، اذا قام مقامک، جب میرے ابو آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے نا، لم یستطیع ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وہ اس مصلی کی ذمہ داری پر جب آپ ان کو کھڑا کیا جائے گا نا، وہ درد اور غم کی وجہ